کہ آج ہی رات ہم کل کی ظہر کی نماز میں پڑھ کے سوؤں گا، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ عصر کی نہیں ہوگی، مغرب نہیں ہوگی۔ کیا پتا چلا کہ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ فجر کا بھی ٹائم نہیں ہے، کوئی فجر پڑھ کے سوئے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کا ٹائم نہیں ہے، کوئی ظہر پڑھ کے سونا چاہے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عصر کا ٹائم ابھی نہیں ہے، اگر عصر کی نماز پڑھ کے کوئی سونا چاہے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، مغرب کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا پتا چلا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہہ دے ہم ابھی کل جو ہے روزہ رکھیں گے اور شام کو افطار کریں گے مغرب کے بعد، کیا اس کا فرض روزہ ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے نہیں ہوگا کہ ابھی رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ فرض روزہ ادا ہونے کے لیے رمضان کا مہینہ آنا ضروری ہے، رمضان ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، حج کرنے کے لیے حج کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ آنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے گا آج ہم حج کرنے جائیں گے، حج اور طواف کعبہ بھی کر لیں گے، مزدلفہ بھی گھوم لیں گے، صفا و مروہ کا چکر لگا لیں گے، لیکن حج نہیں ہوگا۔ عمرہ تو ہو سکتا ہے لیکن حج نہیں ہوگا۔ کیا پتا چلا حج ہونے کے لیے حج کا مہینہ آنا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے۔ لیکن نبی سے محبت کرنے کے لیے اب وقت کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت نبی کی محبت ہم سب پر فرض ہے، ہر وقت نبی سے محبت کرنا امتی پر فرض ہے۔ اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی سمے نہیں ہے۔ آپ چاہا ہے وہی سے نبی سے محبت کیجئے اور وہی پر آپ پر نبی کی محبت فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے۔ جس حال میں ہے اسی حال میں اپنے نبی سے محبت کیجئے۔ پتا چل گیا نماز کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، رمضان کے لیے روزہ کے لیے رمضان کا ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، حج کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ آنا ضروری ہے۔ لیکن نبی سے محبت کرنے کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت امتی پر نبی کی محبت فرض ہے، ہر وقت نبی کی محبت فرض ہے۔ اے میرے دوستو، محبت ہوتی ہے قریب ہونے کے بنا پر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قریب ہے میری ماں، اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں مجھ سے کم محبت کرو، محبت مجھ سے زیادہ کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قریب ہے میرے باپ، آقا بولے ان سے محبت کم کرو، مجھ سے زیادہ محبت کرو۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ماں کا چہرہ دیکھنے سے، باپ کا چہرہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا بولے ان سے کم محبت کرنی ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرو۔ قریب ہے رشتہ دار، آقا بولے ان سے کم محبت کرنی ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرو۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، محبت ہوتی ہے قریب کے بنا پر۔ قرآن اعلان کرتا ہے اے لوگو جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اے لوگو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب تیرا نبی ہے، تیری ماں سے بھی زیادہ قریب تیرا نبی ہے، تیرے باپ سے بھی زیادہ قریب تیرا نبی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر قریب کوئی ہے تو وہ میرے رسول کی ذات پاک ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اب نہ کہنا کہ یہاں سے سلام پڑھیں گے مدینہ پہنچے گا کہ نہیں، اب نہ کہنا یہاں سے درود پڑھیں گے مدینہ کیسے پہنچے گا۔ تمہارا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جتنی جان تمہارے جسم سے قریب ہے اس سے بھی زیادہ میرا رسول ہم سے قریب ہے۔ میرے رسول کا حق ہماری جان پر ہم سے زیادہ ہے، آپ کی جان پر میرے رسول کا حق آپ سے زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔
बिहिम, ऐ लोगों तुम्हारा नबी तो तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। अब मोहब्बत जो होती है, अब या करीब की बिना पर मोहब्बत होती है। करीब तो देख लिए, माँ से ज्यादा करीब मेरा रसूल है, बाप से ज्यादा करीब मेरा नबी है, नाना दादा से ज्यादा करीब, रिश्तेदार से ज्यादा करीब मेरा पैगंबर है। अब हुस्न के बिना पर मोहब्बत होती है, खूबसूरती के बिना पर मोहब्बत होती है। अब चलो जरा देखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्न वाला कौन है, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। किससे पूछेंगे? चलो जिब्राइल से पूछते हैं। ए जिब्राइल अमीन बताइए मेरा नबी कितना खूबसूरत है। मैंने इसलिए आपसे सवाल किया है, आपने ऊपर देखा है, नीचे देखा है, कायनात का जर्रा जर्रा देखा है। जिब्राइल अमीन कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले सुनो, मैंने ऊपर नीचा कायनात के हर शय को देखा है। खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। सबसे ज्यादा हुस्न वाला, सबसे ज्यादा खूबसूरती मेरे रसूल को दिया गया है। मेरे रसूल के जैसा कोई नहीं, मेरे रसूल के जैसा किसी का चेहरा नहीं, किसी का मुखरा नहीं, और होता भी कैसे, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरा रसूल है। अल्लामा मुहद्दिस हक देहलवी लिखते हैं हुस्न की बुनियाद पर कि अल्लाह ने जब हुस्न को बनाया तो इसका 100 दर्जा किया, 100 दर्जे में रखा, हुस्न का दर्जा 100 बनाया। 99 हुस्न का हिस्सा को एक तरफ रखा और एक हिस्सा को निकालकर एक तरफ रखा। फिर एक हिस्सा को जो है आधे में तकसीम किया, आधे हिस्से से पूरी कायनात बनी है। सारे इंसानों को आधा हिस्सा दिया गया हुस्न का। आप जरा देखिए ये आधे हिस्से का कमाल है कि अल्लाह ने पूरी इंसानियत को आधे हिस्से से बनाया। तो आप कितना खूबसूरत है, आपके बच्चे कितने खूबसूरत है, आप लोग कितने खूबसूरत हैं, हम लोग कितने खूबसूरत हैं। ये कमाल है आधे हिस्से का। और आधा हिस्सा जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया, आधा हिस्सा हजरत यूसुफ को मिला। तो मिस्र की औरत जो है उंगलियां अपनी काट डाली, खबर तक ना हुई। जब हजरत यूसुफ मिस्र में गए, वहां के लोगों ने यूसुफ को देखकर मदहोश हो गए। और पूरे 99 हिस्सा जो है मेरे रसूल को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। जिसने यूसुफ को देखा वो मदहोश हो गए, और जिसने मेरे मुस्तफा को देखा वो होश में आ गए। मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी मदहोशी में। यहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखने के बाद सहाबा अपनी गर्दन कटा रहे हैं होशो हवास में, तीर खा रहे हैं होशो हवास में। ऐ मेरे दोस्तों, किसी पर जान देना मदहोशी में ये कमाल नहीं है। बेहोशी में जान देना, बेहोशी में उंगली काटना, बेहोशी में गर्दन पे तलवार चलाना, ये कमाल नहीं है। कमाल तो तब है कि होश मौजूद हो और अपने आका पर यूं ही गर्दन कटा रहे हो, तलवार चला रहे हो, और होश मौजूद हो और अपने महबूब की मोहब्बत में, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में अपने सीने में तलवार की वार को खा रहे हो, तीर के वार को खा रहे हो, भाले और बर्छी के वार को खा रहे हो। तब ये मजा है कि होश भी मौजूद हो और नबी पे जान भी कुर्बान करते रहो। मेरे दोस्तों, मिस्र वाले ने यूसुफ को देखा है, मदहोश हो गए हैं, और मेरे नबी को मक्का वालों ने देखा है, मदीने वालों ने देखा है, तो होश में आ गए हैं। होश में कैसे आए हैं? यही मिस्र, यही मक्का वाले जब मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले किसी पेड़ के सामने हाथ बांध के खड़ा है, कहता यही खुदा है। कुछ देर के बाद कहता है किसी पत्थर के सामने खड़ा होके यही खुदा है। कभी नदी के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी किसी और के सामने। लेकिन जब मेरे रसूल तशरीफ लाए हैं तो मक्के वाले, मदीने वाले होश में आ गए हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, जिसकी पूजा तुम करते हो वो गलत है, उसको पूजो जिसको सबने बनाया है। जिसने सबको बनाया है, मुझे भी बनाया है, तुझे
تجھے بھی بنایا ہے وہ ایک اکیلی ذات ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام خالق ہے، اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام مالک و مولا ہے۔ وہ خدا ایک اکیلی ذات ہے، اس نے تجھے بنایا، مجھے بھی بنایا، اس لیے اس کی تم پوجا کرو، کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ پھر مکے والے اور مدینے والے ایسے ہوش میں آئے، ایسے ہوش میں آئے کہ بدر میں اترتے ہیں صحابہ، خندق میں اترتے ہیں صحابہ، گھوڑے کے پیٹھ پر اگر سوار ہو جاتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں گھوڑا صحابہ۔ پھر کہ کوئی کہتا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو حضرات میں انہی چند جملوں کے ساتھ اب اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور میرے سامنے، آپ کے سامنے دو مہمان، دو بڑے شخصیت کے مالک یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ پہلے میں اپنے ساتھی محترم حضرت قاری غلام رسول صاحب کی بارگاہ میں دعوت سکون دوں گا بس اس شعر کے ساتھ کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، اور وطن مٹی کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔